الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ جب ہم درود پاک کے فضائل سنتے ہیں تو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی شیطان ہے نا، دماغ میں کسی کے یہ خیال ڈال سکتا ہے کہ جناب بہت اچھی بات ہے درود پاک پڑھنا، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ لیکن ایسا ہے نہیں۔ درود پاک کچھ خاص وقت اور لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنا لازمی بھی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ بات مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رات اندھیری تھی اور ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں گھر میں کچھ سی رہی تھی۔ آج کل تو لائٹس وغیرہ ہیں، لیکن ابھی بھی اگر مسجد کی لائٹ بند کر دی جائے، ساری لائٹیں بند کر دی جائیں تو ہمارے لیے کسی چیز کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ فرماتی چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے جو سوئی تھی جس سے میں سی رہی تھی وہ بھی گر گئی۔ اب سوئی کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اگر ابھی بھی گر جائے تو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، حالانکہ روشنی ہے، مگر اندھیرے میں تو کوائٹ امپاسبل۔ تو آپ فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں اندھیرے کمرے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نور والا چہرہ لے کر آ گئے۔ اچھا دیکھیں، آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور، بڑی روشنی، بڑی رونق دی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا۔ ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگ گیا۔ اور کتنا جگمگایا، کتنی روشنی ہوئی، کیا فرماتی اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا، اچھا یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہوگی، مگر بعض اوقات یہیں تک سنی ہے۔ اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے باکمال ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا۔ اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات کو، بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت، جو نہیں کرے گا وہ محروم، لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے، اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے نا۔ ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے۔ ہم پلسرات سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر ہمیں نبی پاک کی حاجت ہے، اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی، جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا، وہ تو مارا گیا نا۔ اب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے گا۔ بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص۔ بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو، کنجوس ہے وہ شخص۔ کہ حضور کون کنجوس، کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے، وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب اگزامپلز آ گئی ہیں۔ اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا، نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا۔ معاذ اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کم از کم پورا تو درود پڑھو یار۔
اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی، لکھنے کو پورے پورے اخبار بھر دیں گے، پورے ناول لکھ دیں گے، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو صلعم یہ صاد لکھ دیں گے. یہ حرام ہے. درود بھی پورا، لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے. سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، درود کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو. اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا، میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے، میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں. تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی. اب مثال کے طور پہ دوران بیان، دوران نعت، کبھی کبھی بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے، رہ جائے. تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو، تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا، اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار، اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین آج ایک ایسی حقیقت پر میں نے بات کرنی ہے جس پر نارملی بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں، دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں جس میں بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہے. قوموں کے اندر بھی اختلاف ہے، مذہبوں میں بھی اختلاف ہے، عمر کے اندر بھی اختلاف ہے کہ نہیں جناب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ہیں، بہت ساری جناب لاجیکلی باتیں ہیں، قوموں کے کلچر ہیں، اختلاف ہے لوگوں میں، کہتے نہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. مگر میں جس تھیوری یا جس حقیقت کی بات کر رہا ہوں نا، دنیا کا ہر مذہب اس کو مانتا ہے. دنیا کا ہر رہنے والا شخص جس کے اندر عقل ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. وہ ایسی کون سی ریئلٹی؟ واقعی چند ہی چیزیں ہیں دنیا میں، شاید گنتی کی چیزیں ہوں گی جس سے پوری دنیا کے لوگ متفق ہوں کہ ہاں یہ درست ہے، یہ کنفرم ہے، یہ ہونا ہے. میں انہی میں سے ایک تھیوری کی بات کر رہا ہوں، انہی میں سے ایک حقیقت کی بات کرنے جا رہا ہوں. مگر ایسی مسلم، ایسی کنفرم حقیقت ہوتے ہوئے بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایسی کون سی تھیوری ہے، ایسی کون سی حقیقت ہے، بتاتا ہوں آپ. لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس واقعے کے ذریعے ہم اس ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے اور مزید ریئلائزیشن آسان ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے میاں کو دیکھا. وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور دن رات مسجد میں ہی رہتے تھے. لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، صاحب اولاد ہیں. اللہ پاک نے مال بھی بڑا عطا کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر بس مسجد کے ہو کر رہ گئے ہیں. صبح و شام مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بس عبادت کرتے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کچھ تو ہے اسپیشل، جس کے بعد اتنا مال ہو، اتنی بڑی فیملی ہو، یہ مسجد میں زیادہ ٹائم کیوں گزارتے ہیں. تو میں ان کو واچ کرنے لگا، ان کو فالو کرنے لگا کہ کچھ راز کی بات، سیکھنے کی بات پتہ چلے گی. تو کہتے رات کا جب پچھلا پہر ہوا، لاسٹ آخری پہر تہجد کے وقت آیا، میں نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں. جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یقین کریں کمال کا قبرستان ہے. آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا کرے. یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، مرنے کا جی چاہتا ہے. ہاں دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی. واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے، یہیں دفن فرما دے. ہاں میں کبھی موقع ملا چلیں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. ورنہ میری ایک بار جنت البقیع کے گورکن سے ملاقات ہوئی. ایسی باتیں مجھے بتائی انہوں نے
میں کتنی دیر تک تو روتا ہی رہا. اور میں 2 باتیں بتا دیتا ہوں, پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. کہ وہ مجھے ملے اور بڑی بڑی اچھی محبت والی ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقیع کے بارے میں, ایسا کیا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں آپ تو قبر کھودتے ہیں, آپ تو جنت البقیع میں ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے, کون سا عطر لگایا ہے؟ کہتے ہیں واللہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا, یہ بقیع کی خوشبو ہے, جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے. اچھا وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں, پھر میں نے بھی غور کیا, وہاں آپ کو کیڑے بکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں نا, مردے دفن ہو رہے ہیں, اور ظاہر قبرستان میں تو صفائی نہیں ہوتی نا, تو آپ کو کیڑے بولا جنت البقیع میں ایک کیڑا نہیں ہے. یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا, روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے, اس کا حبیب جانے, اس کی کیسی کرم نوازیاں ہیں. میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں. کہتا ہم جب قبر کھودتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی, کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھودتے کھودتے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کر خود ہی سو جاتا ہوں. کبھی گورکن کو قبر میں سوتے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, میں سکون اتنا ہوتا ہے, میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر, نیند بھی آ جاتی ہے. میں نے تو اس کے ہاتھ چومے اور کہا آپ ہی دعا کر دیں کہ ہمیں جنت البقیع نصیب ہو جائے. کمال کا قبرستان. اور کیوں ہے پتہ ہے کمال کا؟ ایک تو اس قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں. ہر صحابی نبی جنتی کی قبر کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے, حدیث پاک ہے نا, یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے قبر یا دوزخ کا گھڑا. تو سارے صحابہ کی قبر تو ہو گئی جنت کا باغ. جس قبرستان میں 10,000 جنت کے باغ ہوں, اب آپ سوچو نا اس قبرستان میں جو گیا, ہائے ہائے, ایسے نہیں کہتے اعلیٰ حضرت طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہاں اچھا, پھر مدینے میں مرنے کے حوالے سے, ہاں یہ صرف جنت البقیع کی تو برکت ہے ہی ہے. سنو میرے آقا کا کیا وعدہ ہے, نبی پاک نے انکریج کیا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ہاں مدینے میں مرنے کی تمنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, عشق رسول کا تقاضا ہے. اور اس حدیث کی شرح میں پتہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنا بڑھاپا مدینے میں گزارے, اور پھر بغیر کسی ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے. مجھے ایک میسج آیا مدینہ منورہ سے, دیکھیں موضوع مجھے نہیں پتا تھا یہ چھڑ جائے گا. ہمارے لاہور کے ایک اسلامی بھائی ہیں مدینہ پاک میں, انہوں نے کہا آج مجھے کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہیں جو پاکستان سے گئی ہیں, وہاں پر 32 سال ہو گئے ہیں وہ مدینے سے باہر نہیں نکل رہی ہیں. کہتی ہیں باہر نہیں نکلوں گی کہیں باہر موت نہ آ جائے, مجھے مدینے میں مرنا ہے. اور میں ایسے کئی مدینے میں رہنے والوں کو جانتا ہوں جو نہیں جاتے, مکے بھی نہیں جاتے. ایک بار حج کر لیا انہوں نے, کہتے فرض ادا ہو گیا ہے, اب مدینہ نہیں چھوڑنا ہے. آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. نصیب والوں کو ملتا, مرنا تو ہے ہی, اللہ کرے مدینے کی موت مل جائے, جنت البقیع مل جائے. زور سے کہہ دو آمین. پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے, یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. کچھ موت وہ ہوتی ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کی والدہ کی یا والد کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں, اور جنت البقیع میں مدفن ہوئے. میں ان سے ملنے گیا, میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سے تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں. یعنی ایسی بھی موتیں ہیں کہ جس پر افسوس ہی نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو ارمان تھا نا, یہ تو زندگی بھر مانگا ہے کہ یا اللہ ایمان والی, عافیت والی, مدینے والی, سبحان اللہ موت مل جائے. اور کیا چاہیے, مرنا تو ہم سب نے ہیں, مگر یہ موت ایسی ہوتی ہے جس کی تمنا ہوتی ہے. تو بہرحال وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے جو تھے وہ جنت البقیع میں گئے. رات کا آخری پہر تھا, قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگے. ساری رات نماز پڑھتے رہے. فجر کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے ایک دعا کی, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انک ارسلت الی ولم تأذن لی فإن كنت قد رضیتنی فأذن لی وإن لم ترضنی فوفقنی لما یرضیک. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک تو نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا مگر یہ نہ بتایا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اے مالک کریم اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے بتا دے, اگر راضی نہیں ہے تو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا وہ یہ بوڑھے میاں دعا مانگ رہے تھے,
اتنے میں ایک بکری یا اس جیسا کوئی جانور آیا، بوڑھے میاں نے اس کی جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ بھی پیا، اس کے برکت کی دعا دی اور واپس مسجد نبوی شریف میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن ابو نوح اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں 3 راتوں تک دیکھتا رہا، روز یہی کرتے تھے، تہجد کے وقت چلے جاتے جنت البقیع میں، وہاں نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے، پھر واپس آتے۔ 3 دن بعد میں نے حضرت کو روک لیا، میں نے کہا حضرت میں 3 دن سے آپ کو چیک کر رہا ہوں، آپ دعا کرتے ہیں، دعا میں کہتے ہیں یا اللہ تو نے اپنا قاصد میرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ نے کون سا قاصد بھیجا ہے؟ قاصد کہتے ہیں میسنجر، پیغام لانے والا۔ اللہ نے آپ کے پاس کون سا پیغام بھیجا ہے؟ بوڑھے میاں نے کہا ایک دن میں آئینہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا، بس میں نے جان لیا کہ اللہ کی طرف سے موت کا قاصد میرے پاس آ گیا۔ بس اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی شان تھی کہ موت کو کیسے یاد کرتے تھے۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے، یہ سفید بال ہونا ہے نا، کالے بالوں کے بعد سفید بال کا ہو جانا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانا، کمر کا تھوڑا سا جھک جانا، اعضاء کا کمزور ہو جانا، طاقت کا کم ہو جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ہیں، یہ قاصد ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جانے کا وقت آنے والا ہے۔ مگر کیا ہم لوگ اس بات کا احساس کرتے ہیں؟ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ایک حقیقت جس کو تمام مذاہب، تمام نیشنلٹیز، تمام لوگ مانتے ہیں جو ہونی ہے، وہ ایک ایسی متفقہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم مریں گے نہیں، کوئی سائنسدان نہیں کہتا ہم نہیں مریں گے، سب مانتے ہیں کہ دیر از اے ڈے، ایک وقت آنا ہے، ہم سب نے جانا ہے، مگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس پر ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ابھی آج اچانک ہمارا پلان بن جائے کہ یار اسلام آباد جانا ہے، صرف سوچا ہے یار اسلام آباد کسی کام سے جانا ہے، کل سے اسلام آباد کے بارے میں ہم باتیں کرنا شروع کر دیں گے دوستوں میں، ہیں یار اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا، کون سی ٹرین میں جاؤں، جہاز کی ٹکٹ کتنے کی ہے، ہوٹل کون سا رکھوں، یار سردی کتنی ہے، ابھی سوچا ہے، ڈسکشن شروع ہے۔ ترکی جانا ہے، ترکی کے لیے بات شروع، یورپ جانا ہے، یورپ کے لیے بات شروع، جدھر جانا ہے اس کی ابھی پلان ہے، ٹکٹ بک نہیں کی ہے، سوچتے ہی بات چیت شروع۔ سب کو پتہ ہے مرنا ہے، بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا، نزا کی سختی کیسی ہوگی، قبر میں اکیلا جاؤں گا، قبر جنت کا باغ ہوگی، دوزخ کا گھڑا ہوگی، سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے؟ nobody want to talk about it۔ ارے کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ کبھی دوستوں میں بیٹھے یار تم پتہ نہیں اسلام آباد جاؤ گے نہیں جاؤ گے، مگر ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی مر جاؤ، موت پر کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ سمجھے میری بات کو، یہ ایسی حقیقت ہے بچہ بچہ جانتا ہے مگر بات نہیں کرتا۔ اچھا بات کرو تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ، اچھا ہم دعوت اسلامی والے اگر بیان کرتے ہیں نا موت کے موضوع پر تو کہتے ہیں یار یہ بہت ڈراتے ہیں، دعوت اسلامی والے بڑی قبر کی بات کرتے ہیں، چلو بھائی ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ مرنے سے بچ جاؤ گے، ہم بات نہیں کرتے، کیا آپ موت سے بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکو گے، سب نے مرنا ہے، تو پھر کیوں نہ بات کی جائے، کیوں نہ تیاری کی جائے؟ اللہ کے ولی تو سفید بال دیکھ کر روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے قاصد تو بھیج دیا، یہ بھی بتا دے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، سنیے، گھر میں اس نے موت کی یاد کے لیے تابوت رکھا ہوا تھا اور روز اس تابوت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا۔ ایک دن آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا، تو اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تابوت لے جاؤ، اب مجھے موت کو یاد کرنے کے لیے یہ داڑھی میں سفید بال ہی کافی ہے، یہ یاد دلاتا رہے گا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، مگر آج ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہونا تو پتہ نہیں کتنوں کے سفید ہو گئے، پورے ہی بال سفید ہو گئے، کچھ کلر لگا کر چھپاتے ہیں، کچھ مہندی لگا کے چھپا دیتے ہیں، لیکن پتہ تو ہے نا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے، زندگی گزر رہی ہے، برتھ ڈے بڑی شوق سے لوگ مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کبھی سوچا کہ یہ میں نہیں کہتا ناجائز ہے، جائز طریقے سے منائیں ٹھیک ہے، لیکن اگر عقل ہونا تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ اگر میں 40 سال اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کر لایا تو میرا 1 سال چلا گیا نا۔ خوشی بنانی چاہیے، یہ عبرت کرنی چاہیے کہ لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، مگر کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے۔
پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج جنازے، غسل، میت کی تدفین کے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان کا ماحول پہلے کا زمانہ تھا، میت میں جائے نا جنازے میں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. سارے ہی رو رہے ہوتے تھے منہ چھپا کر، رومال رکھ کے. اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج یہ چلا گیا ہے، کل میری باری ہے. آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، کل مجھے اتاریں گے. آج اس کو کاندھے پر لے کے جا رہا ہوں، کل میری باری، مجھے کوئی کاندھے پر لے کے جائے گا. ارے کبھی غسل میت دیتے وقت، کفن پہناتے وقت خیال آیا کہ میری باری آنے والی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں یہ خیال نہیں کرتے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ وہ تو سفید بال داڑھی کا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ موت کا قاصد آ گیا ہے. مگر آج ہم تو جنازے دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے ہیں. تو آج ہم نے بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بخار بھی موت کا قاصد ہے. بخار آتا ہے نا، ہمیں کئیوں کو، سب کو بخار آیا ہوگا کبھی نہ کبھی. فرمایا یہ موت کا قاصد ہے. اور سنیں کیا پیارا جملہ نبی پاک نے فرمایا کہ بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. ہاں یہ بالکل پہلی بار میں نے بھی پڑھا اور واقعی میں نے غور کیا کہ بخار ہوتے ہی بندہ گھر میں چلا جاتا ہے. اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یار، آج کل نظر نہیں آ رہا بندہ کدھر ہے. بخار ہو گیا، گھر کے اندر ہے، قید ہو جاتا ہے، خود ہی آٹومیٹکلی قید ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے بندے کو قید کر دیتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ قاصد ہے، یہ پیغام ہے کہ تیری کوئی حقیقت نہیں. رب نے جب چاہنا ہے یہ روح بھی واپس چلی جانی ہے. حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے. حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے میرے قاصد آتے رہے، ڈرانے والے آتے رہے، تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا. یہ جو بیماری ہے نا، یہ بھی ایک پیغام ہے موت کا. اللہ کرے کہ ہم سمجھیں، اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیماری آ جائے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مریض کو چاہیے جب کوئی مرض میں ہونا موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، خوب گر گڑا کر دعا کرے، اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، مناسب علاج کروائے، شکوہ و شکایت نہ کرے، اور جب شفا نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے. یہ بیماری میں کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ او ہو بڑا سر میں درد ہے، بڑا پیٹ میں درد ہے، بس یار بہت پریشان، اتنا شکوہ، اتنی شکایت. اچھا سب کو بتانا ہے، کیا کوئی علاج کر دے گا ہمارا؟ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اللہ سے بات کرے نا. لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اس سے گویا اب بڑی تصوف والی بات کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بندے کو دیکھا اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. حضرت رابعہ نے کہا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا حضور سر میں بہت درد ہے. آپ نے فرمایا آج تم بیمار ہو تو درد کی پٹی باندھی ہے، جب صحت میں تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی. بات بہت باریک ہے، سمجھدار آدمی اس بات کو پکڑ لیں گے. یعنی تمہیں آج اللہ نے کچھ دنوں کے لیے بیمار کیا تو سارے جہان کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا، درد کی پٹی باندھی. جب اللہ نے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا تھا کوئی پٹی باندھ کے بتایا لوگوں کو کہ میں بڑا صحت مند ہوں؟ بعض اوقات بیماری کا اظہار، مصیبت کا اظہار کہیں ایسا نہ ہو یہ شکوہ بن جائے، کمپلین بن جائے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ نے تکلیف بھیجی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی بیماری پر صبر کر جائے نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے اللہ شفا بھی دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. یعنی بیماری مصیبت تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر شکوہ، شکایت، کمپلین، ہمارا تو کچھ لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے نا، جب ان سے ملے کیا حال ہے، اب جیسے ہی پوچھا نا آپ نے کیا حال ہے، اب لسٹ شروع ہو جائے گی، بس یار سر میں بھی درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، مارکیٹ بھی خراب ہے، گھر میں بھی اچھا نہیں ہے، اتنی پرابلمز بتا دے گا بندہ کہ یار نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا. کبھی تو شکر الحمدللہ کہہ دو، کبھی تو کہہ دو اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. کیوں نہیں کہتے زبان سے؟ شکر ادا کرنے والے بنے، کمپلین کرنے والے نہ بنو.
اور بیماری سبحان اللہ ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ تو اس طرح مصیبت کو ویلکم کرتے تھے. حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ تھی, ایک بار کہیں جا رہی تھی تو راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی, ناخن اکھڑ گیا. اب ناخن اکھڑنے کی تکلیف سمجھتے ہو نا, جان نکل جاتی ہے. اب مسکرانے لگی تو کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی, مگر اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ ثواب یاد کر کے مسکرا رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ ایسے لوگ تھے. اور ہم جناب چھوٹی سی چوٹ پر اتنی شور مچا رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا نقصان ہو جائے, اچھا جناب وہ کیا ہوا, بس وہ موٹر سائیکل کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا, تو موبائل ہاتھ سے گر گیا, تو فلاں نقصان ہو گیا, فلاں پرابلم, سب کو بتائیں گے. 2 4 5 ہزار کا نقصان ہو گیا, پورے محلے کو بتائیں گے. کیوں بتائیں گے بھائی؟ کوئی دے دے گا آپ کو؟ دے گا کوئی نہیں, ثواب بھی چلا گیا. صبر کرتے تو یہ نقصان تمہارے لیے ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا ہو. روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو پہنچنے والا ہر نقصان, یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا, وہ بھی اگر کسی کا لاس ہوتا ہے اور وہ صبر کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے. مگر صبر کریں تو نا, ہم نے تو سب کو بتانا ہے. اچھا معاملہ بڑا عجیب ہے, نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے, نفع ہو تو کسی کو نہیں بتانا ہے. یہ ضرور بتائیں کہ 5,000 کا نقصان ہو گیا, کبھی آ کے بتایا کہ 50,000 روپے کمائے. نہیں وہ کیوں بتاؤں بھائی, گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا, خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے. ان کو جب بھی بتانا نقصان کی خبر دینی ہے. نہیں میرے پیارے اسلام بھائی, اللہ کا شکر ادا کریں, نہ بتائیں کسی کو نقصان. وہ شاعر کہتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. کیوں بتاؤں میں کسی کو میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ میں جانوں, میرا رب جانے نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لا لگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ حبیب پاک کے وسیلے سے ہم پر رحم کر دے. لیکن یہ دنیا والوں کو نہ بتایا کرو, اور خاص طور پہ بیماری, اس میں تو زیادہ توبہ استغفار کرنا. دیکھیں اگر کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ ہو نا عبرت لینے کا, پرابلم یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہمیں میسج ملتا ہے, ہم اس کو میسج کو لیتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار نارمل سی بات ہے. حالانکہ بیماری میں جو ہماری کہتے ہیں نا ترم خانی نکل جاتی ہے, آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے, طبیعت آؤٹ ہو جاتی ہے, کھڑے ہونے کا جی نہیں چاہتا. ایسے جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا, ان کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. یہ پیغام ہے کہ یہ تیری اوقات ہے, بستر سے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ پیروں میں جان نہیں ہوتی. ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے, بعض اوقات ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ جب پیر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو یہ میرے رب کی قدرت کھڑا کرتی ہے. اب کھڑے ہو کے اکڑنا نہیں ہے, اب کھڑے ہو کے روب نہیں جمانا لوگوں پر, ظلم نہیں کرنا ان ہاتھوں اور پیروں سے. عاجزی انکساری کے مولا کھڑا کیا وہ بھی تو نے ہی کیا ہے, بولنے کی طاقت دی تو نے ہی دی. ارے کھانے کو جی نہیں چاہتا, بولنے کو جی نہیں چاہتا, جب طبیعت خراب ہو منہ کڑوا ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں پیغام ہیں, عبرت تو لو, یہ میری اوقات ہے. پیٹ خراب ہو جائے انسان کا, وہ دنیا بھر پہ روب جمانے والا کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا, ایسی حالت خراب ہو جاتی. یہ سب یہ اوقات یاد دلاتی ہے بیماری ہمیں, مگر عبرت لینے والا تو کوئی ہو نا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن جب بیمار ہو کر اچھا ہو جائے تو بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے. یہ نصیحت لینے والا ہونا. منافق کیا کرتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہو, اس کی مثال اونٹ کی ہے. مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا, نہ تو اسے معلوم کیوں باندھا نہ اسے معلوم کیوں کھول دیا. لوگ بیمار ہو کر بھی عبرت نہیں لیتے نا. منافق کی یہی نشانی بتائی گئی کہ فرق ہی نہیں پڑتا. تو اے کاش ہمیں اپنی بیماریوں سے, اپنی مصیبتوں سے سبق لینا مل جائے کہ سب نے جانا ہے. یہی بات جو میں کر رہا ہوں نا, حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا. آپ فرماتے مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آ جائے, اس لیے اسے شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے اور مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے. اچھی سوچ لاتا ہے نا, توبہ کرتا ہے. اب منافق کیا کرتا ہے؟ فرمایا غافل انسان منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فلاں وجہ سے بیمار ہوں, رات کو گیا تھا دعوت میں, وہ غلط قسم کا کھانا کھا لیا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا, میں نے ڈرنک پی لی تو گلا خراب ہو گیا. وہ کوئی نہ کوئی اسباب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, یہ نہیں سوچتا اللہ نے بھیجی بیماری اور بس اب تھوڑی سی دوا وغیرہ پیوں گا, فلاں ہوا چل رہی ہے آج کل, فلو چل رہا ہے اس لیے بیمار ہو گیا ہوں, بس اب جب ٹھیک ہو جاؤ گا دوا سے تو کہے گا وہ دوا کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا. وہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا, اسباب پر توجہ کرتا ہے, خالق کے اسباب کو بھول جاتا ہے. فرمائے منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا, اس بیماری کو میسج نہیں سمجھتا.
تو اے میرے پیارے اسلام میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا نا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ بیان اتنا انٹرسٹنگ بیان نہیں ہوگا. شیطان ہے نا، ہمیں موت کی بات کرنا بھی بوریت ہو سکتا ہے، کسی کو بوریت بھی ہو رہی ہو کہ یار یہ کون سا ٹاپک لے کے آ گئے ہیں. لیکن وہی بات ہے، اگر ہم بات نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کب؟ اس کو ریئلائز کب کریں گے؟ اس کے بارے میں تیاری کب کریں گے؟ ہم سب نے مرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں. پہلے کون آیا؟ میرے دادا ہے، آپ کے بھی دادا ہے نا، پھر آپ کے والد صاحب آئے، پھر ہم آئے، پھر ہمارے بچے آئے، پھر ان کے بچے آئیں گے. ایسا ہی ہے نا، ایک سیکوینس ہے. مگر جانے کی یہ سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹے کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہے نا. قبرستان جایا کرو نا، آپ کو 70 سال کی عمر کی بھی مردے کی قبر ملے گی اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت آنے کے لیے کوئی عمر کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. بچپن سے ایک شعر سن رہے ہو نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. قرآن کیا کہتا ہے سنو، یہی بات قرآن مجید نے کیسے سمجھائی ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اللہ فرماتا ہے اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص سے بڑا کمال کا سوال کیا، تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال. فرمایا 60 سال سے تم اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو، ان قریب اس پر پہنچ جاؤ گے. یہ میں اور آپ جو چل رہے ہیں نا، کوئی 30 سال 40 سال 50، ہم سفر کر رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں. ایکچولی یہ ٹریول ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے. کہ تمہارا سفر جاری ہے، تھوڑے دنوں بعد مل لو گے اپنے رب سے. صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے، میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ڈیز کا مکسچر ہے. جب ایک دن گزر گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہو گیا. کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دن مہینوں کو، مہینے سالوں کو، اور سال زندگی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں. کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبرت لینے کی بات ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے. رات ہے نا، تھوڑی دیر بعد دن ہو جائے گی، دن کے بعد رات ہو جائے گی. جیسے رات اور دن بدل رہے ہیں نا، ایکچولی علماء کہتے ہیں یہ رات اور دن تمہاری سواریاں ہیں، تم اس پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو. گزرتے جا رہے ہیں دن اور تم آگے بڑھتے بڑھتے قبر میں چلے جاؤ گے. کاش یہ دن اور رات بدلتے رہیں اور ہم سوچتے رہیں کہ زندگی کی ایک اور رات چلی گئی، زندگی کا ایک اور دن چلا گیا، میں قبر کے اور قریب ہو گیا. ایک اور جگہ سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد رب نے کیا فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے. اولی الابصار، غور و فکر کرنے والے، نگاہ عبرت رکھنے والے. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عبرت رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں میسج ہے. ایک تو قرآن پڑھتے نہیں اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں. ہمیں تو دوستوں میں گپ شپ سے فکر نہیں. اچھا اطلاع بھی ملتی ہے، پتہ چلا آج اس کا انتقال ہو گیا، ہاں وہ آج دوپہر کو بھی ہمارے ساتھ تھا. کوئی احساس نہیں کہ یار اس طرح چلا گیا، میں بھی جاؤں گا. فلاں نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں 20 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا. خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں تو 30 سال کا ہوں، میں تو 10 سال زیادہ اس سے جی گیا، میری بھی خبر آئے گی. کبھی مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا، کبھی دل میں خیال آیا کہ یار اپنے ہی نام اپنے آپ سے پوچھے بندہ کہ یار کبھی یہ بھی اعلان ہوگا کہ عبد الحبیب کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا. اپنے آپ کو عبرت تو دلاؤ یار کہ یہ اعلان بھی ہونے والا ہے، یہ میسج بھی چلنے والا ہے. ایصال ثواب کر دیں فلاں کا انتقال ہو گیا، 1-2 دن بات ہوگی، اس کے بعد میں اکیلا قبر میں ہوں گا اور میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ شیطان کا وار سمجھو، یہ ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا، یہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتا موت پر اور قبر پر. حالانکہ قبر میں گئے تو پھر میں اور آپ اکیلے ہی ہوں گے اور میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے. ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ شیطان ہمیں نہیں کرنے دے رہا مرنے کی تیاری. آپ کو پتہ ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا
تو گھر والے اور دوست پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر انسان کے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کبھی سوچا آپ نے آگے کیا بھیجا ہے؟ نیک اعمال ہیں کہ نہیں، نمازیں ہیں کہ نہیں، روزے ہیں کہ نہیں، صدقے ہیں کہ نہیں، اللہ کی رضا والے کام ہیں کہ نہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں؟ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے اسلاف تو ایسا لگتا ہے کہ بس کہتے ہیں آخرت کی کوئی بات سمجھنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کپڑا بڑا اچھا بناتے تھے. کسی کپڑے والے بیپاری کے پاس گئے، کہا میرا کپڑا خرید لو. اس نے کپڑا دیکھا اور کہا اس میں تو کلر اسکیم بھی ٹھیک نہیں ہے، اسٹچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے، 2-3 فالٹ نکالے. وہ بزرگ رونے لگ گئے. وہ کپڑے کا بیپاری کہتا ہے رو کیوں رہے ہیں، میں آپ کا کپڑا خرید دیتا ہوں، روئیں تو نہ. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرے کپڑے میں عیب نکال رہے ہو. کہتے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو اپنے حساب سے بڑا زبردست کپڑا بنایا تھا، مگر یہ کپڑا جب کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا ہے، ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا، تو اس نے غلطیاں نکالنا شروع کر دی کہ اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے، کلر ٹھیک نہیں ہے، اس کی سائز ٹھیک نہیں ہے. میں نے تو ساری زندگی اپنے حساب سے نمازیں پڑھی ہیں، صحیح پڑھی ہیں، اپنے حساب سے روزے رکھے ہیں، صدقے کیے ہیں، مگر جب یہ میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی اور قیامت کے دن کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدے قبول نہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے، تیرا صدقہ قبول نہیں، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو نے جناب جو روزے رکھے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں کدھر جاؤں گا؟ اب بتاؤ کدھر کپڑے کی ڈیل، کدھر آخرت کی یاد؟ آپ پوائنٹ سمجھ رہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یعنی معاملہ دنیا کا ہوتا تھا، وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے. ہمارے سامنے موت، میت پڑی ہے، مگر ہم پھر بھی آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی اپنی قبر و آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، پہلے حمام جو ہے نا، پہلے کے زمانے میں ہمارے اب تو گھروں میں حمام ہوتے، پہلے ایسا نہیں تھا، ایک پورے شہر میں 2-4 حمام ہوتے تھے، لوگ ادھر ہی جا کے نہاتے تھے. تو ایک بہت بڑے بزرگ وہ حمام پہ گئے، اس نے کسی نے روک لیا، کہا پیسے دو. کہا پیسے تو نہیں ہیں. کہا بغیر پیسوں کے حمام میں نہیں جا سکتے. رونے لگ گئے. آخرت کی یاد آ گئی. کہا آپ روئے نا، میں جانے دیتا ہوں، فری میں جانے دیتا ہوں. کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہا. کہا یہ حمام تو ایسا ہے جس میں نیک بھی جا کے نہاتا ہے، غریب بھی نہاتا ہے. تھوڑے سے پیسے نہیں تھے، تم نے مجھے اس کے دروازے پر روک دیا. جنت میں تو جائے گا ہی وہی جو رب کا، جس سے رب راضی ہوگا. اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک دیا گیا کہ نیکیاں نہیں، تمہیں نہیں جانے دیں گے، تو میرا کیا بنے گا؟ آپ سوچو یار، ہمارے بزرگان دین کیسے عبرت حاصل کرتے تھے کہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ایسے ہوتی تھی کہ واقعہ دنیا کا کوئی ہوتا تھا، فکر آخرت کی ستاتی تھی. ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اللہ نے بڑا فکر آخرت والا دل دیا ہے. ایئرپورٹ پہ ہم جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، کئی لوگ گئے ہوں گے ہم میں سے ایئرپورٹ پر، جیب میں کچھ بھی سامان ہو، بیل بج جاتی ہے، واپس آؤ، پھر نکالو، پھر جاؤ، پھر بھول گئے، پھر بیل بج جائے گی. جس کا سامان تھوڑا وہ فوراً نکل جاتا ہے، جس کا سامان زیادہ اس کو سائڈ پہ روک لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، یہ نارمل سی بات ہے. مگر دیکھیے قبلہ شیخ ترکت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایئرپورٹ پر آخرت کی یاد آتی ہے. قیامت کے دن جس کے پاس تھوڑے سے معاملات ہوں گے، وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. جس نے دنیا کا مال کما کر دنیا کی جناب بہت ساری جس کو کہیں لگژریز میں لائف گزاری ہوگی، پل صراط سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. وہاں زیادہ سوال ہوں گے، زیادہ باتیں ہوں گی، حساب دینا پڑے گا. ادھر بھی جس کے پاس لگیج نہیں، جیب خالی، آپ جائیے، آپ کلیئر ہیں. جتنی چیزیں زیادہ اتنی چیکنگ زیادہ. سمجھنے والا دل چاہیے، احساس والا دل چاہیے کہ میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ پل صراط سے گزرتا. ہمارے بزرگان دین کیسے لیتے تھے عبرت، کیسے لیتے تھے؟ آج کل سردی پڑ رہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے سردی کا بھی جہنم میں عذاب ہے. گرمی کا عذاب تو آپ نے سنا ہوگا، سردی کا بھی عذاب ہے. اور ایک ایسی وادی ہے جہاں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ جب مجرمین کو وہاں ڈالا جائے گا تو سردی کی وجہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور گرمی، جہنم کی گرمی الامان والفیس. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں نا، خوف خدا کیسا تھا. ایک روز آپ ایک تندور کے پاس سے گزرے، تنور جس کو کہتے ہیں، ہم بھی جاتے روٹی لینے. اب ذرا دیکھو، دل ذہن دیکھو، یا اولی الابصار، عبرت والوں کے لیے قرآن میں بڑے میسج ہیں. تنور کے پاس گئے، اس میں آگ جل رہی تھی. آپ نے جب تنور کی آگ دیکھی تو آپ گھبرا گئے، آپ کو جہنم کی آگ یاد آ گئی. آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ، اچھا اب جب یہ دیکھا نا، آپ بے چینی سے زمین پر گر گئے. اتنا تڑپے کہ ڈر تھا کہ آپ کے جوڑ علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائیں تنور کو دیکھ کر، روٹی والے کے پاس. اور پھر
गर्मी के दिनों में जब धूप में आते तो कहा करते, अल्लाह पाक हम तेरे बनाए हुए सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सके। काश ये हमारे जहनों से गफलत का पर्दा दूर हो जाए। हम तो ऐसा लगता है जिससे भी बात करो ना, यार 2 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद ये करना है, फिर ये प्लानिंग, शेड्यूल है, मगर शेड्यूल ऐसा है कि इसमें मरना ही नहीं है। लगता है कोई सोचता ही नहीं है कि यार इस पूरे शेड्यूल में बीच में मर गया तो, और मर सकता हूं तो उधर की क्या तैयारी की है। नोबडी टॉक अबाउट इट, बात ही नहीं करते। अरे होना ये चाहिए। अकल ये कहती है कि पहले कब्र ठीक कर लूं, क्योंकि कब्र में तो कल भी जा सकता हूं ना, फिर दुनिया के बारे में सोचूं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा घर बना रहा है, यार आर्किटेक्ट को बुलाया, कितने टाइम में बनेगा, 1 साल में, इतने पैसे लगेंगे। 1 साल बाद इतने लाख करोड़ रुपए लगा के तुम घर में जाओगे, कब्र में कल जा सकते हो, पहले वो तो ठीक कर लो। वो ठीक हो फिर बेशक घर भी बनता रहेगा, वो खराब रही तो किधर जाओगे। और ऐसे वाकयात हैं कि बंदा घर में जाने से पहले कब्र में चला जाता है। मैं एक वाकया नहीं भूलता। एक बार हम हांगकांग में थे और वहाँ दावत इस्लामी के मदनी काफिले के साथ गए। तो वहाँ क्या हुआ कि हमें बताया वहाँ के इस्लामी भाइयों ने एक वाकया कि एक बंदा था जिसने तकरीबन 30-32 साल हांगकांग में जॉब की। पाकिस्तानी बहुत सारे दुनिया में 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल से बाहर है, पूरी जिंदगियाँ बाहर दे दी। यहाँ पैसे भेजता रहा, घर वालों ने इधर बड़ी सी कोठी खरीद ली है, पैसे बहुत आ गए। 30-32 साल में बंदा कमा लेता है बाहर जाके पैसे, और समझता है बस वही करना है, उधर कमाना है, फिर बाद में ऐश करने। तो इधर घर वालों ने उसके पैसों से, अच्छा वो उधर हांगकांग में चौकीदारी करता था, चौकीदार की भी तनख्वाह अच्छी होती है, बेचता रहा, यहाँ घर बन गया अच्छा खासा। अच्छा अब भी ना आया तो खुद उधर चौकीदारी करता था, इधर घर के बाहर एक चौकीदार रख दिया कि भाई घर की ख्याल रखो, थोड़े टाइम और पैसे कमा लूं, फिर एक ही साथ आऊंगा। 32 साल। अब घर वालों ने कहा बहुत हो गया, अब तो आ जाओ। कहा बस ठीक है, अब इतने पैसे हो गए कि बकिया जिंदगी मजे की गुजरेगी। सारा सामान पैक किया, अपने दोस्तों की दावत की, फेयरवेल पार्टी, आज आखिरी दिन, सब मिलके खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, कल से मैं जा रहा हूं ऑल द वे पाकिस्तान, अब नहीं आऊंगा वापस, है खुदा हाफिज। पार्टी के दौरान उस बंदे को हार्ट अटैक हुआ, उसी पार्टी के दौरान उसका इंतकाल हुआ। जिस जहाज में उसने अपना सामान बुक कराया था उसी जहाज में उसकी मैयत पाकिस्तान आई। जो घर जो 32 साल बाहर रहकर मजदूरी करके बनाया था, एक रात उस घर में नहीं गुजार सका, घर में जाने से पहले 2 गज की कब्र के अंदर चला गया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। अल्लाह करे मैं और आप समझें, हम गाफिल हैं, हम नहीं सोच रहे कि हमें मरना है, हम नहीं सोच रहे कि हमें कब्र की तैयारी करनी है। कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई पैगाम नहीं आएगा, है बहुत सारी चीजों के लिए अलर्ट आता है, रिमाइंडर आता है। मौत के लिए कोई रिमाइंडर नहीं है कि जनाब 4-5 दिन रह गए तौबा कर लो, नहीं। सुबह पता नहीं होता और रात बंदा कब्र में होता है, लेकिन बात नहीं करते, सोचते नहीं। एक मरतबा हजरत मलकुल मौत, अल्लाह पाक के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनसे मौत के कासिदों के मुतालिक पूछा कि ए मलकुल मौत बताओ, मौत के मैसेंजर कौन से हैं। तो मलकुल मौत ने कहा कि ए अल्लाह पाक के नबी, आपके वालिद, आपके भाई, आपके पड़ोसी सारे कहाँ हैं? कि वो सारे तो चले गए, दुनिया से चले गए। फरमाया ये भी तो मौत के कासिद हैं, ये सब पैगाम दे रहे हैं कि वो जैसे दुनिया से चले गए हैं, हजरत एक दिन आप भी रुखसत हो जाएंगे। सब पैगाम है। मेरे दादा नहीं है दुनिया में, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे चचा नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार नहीं है। अब मुझे और किस मैसेज की जरूरत है कि कल तुम भी नहीं होगे। कब तौबा करेंगे, कब अल्लाह को राजी करेंगे, कब कब्र को रोशन करेंगे, कब हराम छोड़ेंगे, कब तक अपने रब को नाराज करते रहेंगे। बाद में कर लूंगा यार। मौलाना साहब अभी भी शैतान है ना, अभी भी किसी के जहन में बात डाल रहा होगा, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बस रमजान से पक्की नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं जो हराम काम कर रहा हूं ना वो बस मैं अगले 1 महीने बाद छोड़ दूंगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस मैं जो हराम देखने की या माद अल्लाह को शराब पीने का अगर आदि मुझे सुन रहा है, कोई मेरी बहन सुन रही हो, यार ये जो मैं हराम काम, ये मैं हराम कमाई जो कर रहा हूँ, सूद कमा रहा हूँ या रिश्वत का काम कर रहा हूँ या जुल्म कर रहा हूँ या ब्लैकमेलिंग कर रहा हूँ, है या जनाब सोशल मीडिया के जरिए हराम अर्निंग कर रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद छोड़ दूंगा। बस तुम्हारे पास गारंटी है कि तुम जिंदा रहोगे तौबा करने तक? शैतान करता ही ये डिले करवाता है, तौबा में डिले करवाता है, थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद, और बंदा डिले करते 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 मौत के घाट उतर जाता है। तौबा में देर नहीं होती, अभी करनी है, आज करनी है।
ڈیلے کرنا، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم توبہ میں دیر کریں، آج ابھی۔ اور میرا کریم مولا ایسا کریم ہے کہ بندہ ایک بار سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ یہ فارمولا جو ہے نا اللہ کی رحمت کا، یہ نرالا فارمولا ہے، دنیا کی کسی عدالت میں ایسا فارمولا نہیں ہے۔ آپ جرم بھی کریں اور جا کر اقبال جرم کر لیں، کانفیس کر لیں کہ ہاں میں نے کیا جج صاحب، تو جج نے سزا ہی سنانی ہے۔ مگر میرے رب کی رحمت کے اصول دیکھو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے یا اللہ گناہ ہو گئے، کر لیے گناہ، ہو گئی خطا، آنکھیں بھی حرام دیکھ چکی، کان بھی حرام سن چکے ہیں، اللہ حرام روزی کما لی، زبان سے بھی گناہ کیے، آنکھ سے بھی گناہ کیے، کریم گناہوں کا انبار ہے میرے سر پر، اور اگر مر گیا تو مارا جاؤں گا مولا، بندہ تیرا ہوں، تیرے سوا کون ہے میرا۔ خدا کی قسم دل سے شرم کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرے نا، میرا کریم مولا وہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا، پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اتنا آسان ہے، سچی توبہ کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے کوئی اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں میں جانوں میرا رب جانے، دل سے سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے نا، اور بس بندہ شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے عرض کرے کہ مولا معاف کر دے۔ آئے ہائے وہ کیسے معاف کرتا ہے۔ ایک بار میں آپ کو توبہ کیسے ہوتی بتاتا ہوں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور ایک شخص آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اب ذرا سوچئے حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت، اور بندہ شراب کی بوتل کے سمیت پکڑا جائے، پھر تو گیا نا، مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ڈر گیا، کہتا حضرت وہ سرکہ ہے، بوتل شراب کی ہے اور کہتا کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، حضرت عمر یہ کھڑے، یہ بندہ یہ کھڑا ہے، آمنے سامنے بندہ کھڑا ہو، کتنی دیر کا وقفہ ہوگا بات چیت میں؟ سیکنڈز۔ وہ بندہ کہتا ہے اب اگر حضرت عمر کو میں نے بوتل دکھائی اور یہ شراب کی ہوئی تو میں گیا، مارا گیا ود ان سیکنڈز۔ دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرتا یا اللہ آج بچا لے، اللہ معافی مانگتا ہوں اور شراب نہیں پیوں گا، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ ذرا سوچو نا کتنی دیر لگی ہوگی بوتل نکال کے دینے میں، مگر تڑپ کے رب کو پکارا، جیسے ہی وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں جاتی ہے وہ شراب نہیں وہ سرکہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے میرے رب کی عدالت، یہ ہے اس کی رحمت۔ تم سچے دل سے توبہ کرو، وہ تمہارے گناہ چھپا لے گا، وہ تمہارے عیب چھپا لے گا، بلکہ ایسا کریم مولا ہے۔ قرآن کی آیات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بندے کے گناہوں کو رب نیکیوں سے بدل دیتا۔ تو آج اس اجتماع میں آئے ہیں نا، پلیز بدل کے جانا ہے، جیسے آئے ہیں ویسے نہیں جانا ہے۔ مجھے کوئی بتائے، مجھے ضروری نہیں ہے کوئی بتائے کہ میرے اندر کیا برائی ہے، سب پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ ہاں جو حرام کماتا ہے اس کو پتا ہے میں حرام کماتا ہوں، جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کو پتا ہے میں نماز چھوڑ رہا ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، جو حرام دیکھتا ہے چھپ چھپ کر اسے پتا ہے میں حرام دیکھ رہا ہوں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب پتا ہے ہم کو۔ لیکن آج اچھا جب مجھے پتا ہے تو میرے رب کو تو پہلے پتا ہے نا، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ جانتا ہے۔ تو آج اللہ سے معافی مانگ کے جانا، کس بات کا انتظار ہے؟ پھر توبہ میں تاخیر کیوں ہے؟ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، سنو قرآن کیا فرماتا ہے۔ پہلے تو یاد دلایا، قرآن کہتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ نیکیاں کرو گے اس کا اجر بھی ملے گا، گناہ کرو گے، خطائیں کرو گے، رب ناراض ہوا اس کی سزا بھی ملنی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تجھ سے آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ ہم کہتے نہیں یار جس کا ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ ہے نا وہ کامیاب ہے، جس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جس کے اتنے فالوورز ہیں وہ کامیاب ہے، جو اتنا مشہور ہے وہ کامیاب ہے، اتنے سارے ملکوں کا وزٹ کیا وہ کامیاب ہے، فلاں عہدے پر پہنچ گیا، فلاں سربراہی ملی وہ کامیاب ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے کامیابی طے کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے جسے آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔
اللہ ان کامیابوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور اگلی بات قرآن نے کیا کہی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کاش آج کا یہ بیان میرے دل پر بھی اثر کرنے والا بن جائے، آپ کے دل پر بھی اثر کرنے والا بن جائے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، ہے فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، دوست چلا گیا، کلاس فیلو چلا گیا، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اولل الابصار لوگوں میں بنا دے، عبرت لینے والے لوگوں میں بنا دے، سوچ بچار کرنے والے لوگوں میں بنا دے، اور ہمیں اپنی آخرت کی یاد کرنے والا بنا دے۔ اور آج جو ہم نے توبہ کی ہے، اللہ اس توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ اس ماحول سے آپ بھی وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی